جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے جو انٹرنیٹ سے سوال آیا ان کے جواب دے رہا ہوں. کیا مجذوبیت کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو جو شخص اگر حقیقی طور پر اس کی عقل پہ پردہ ہو، عقل پہ پردہ ہے اور وہ اس کے یعنی اپنی کسی فعل کی وجہ سے نہیں، یعنی یونیا کے شراب پی کے تو وہ نشے میں دھت ہوا ہو، ویسے مرض کے لحاظ سے یا کسی سبب سے اس کی عقل پہ پردہ ہے، ایسی صورتحال میں اس سے جو طلاق کا صدور ہوگا تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر حالت نشہ میں اس نے دی تو وہ ضرور واقع ہو جائے گی کہ وہ اس کی ایک اپنی غلطی ہے. اگر ایک آدمی نے کسی عورت سے ناجائز تعلقات بنائے ہوں اور پھر اس سے شادی کرے تو یہ کیسا ہے؟ تو ان کا نکاح آپس میں ہو جائے گا. باقی جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس کا ایک مستقل گناہ ہے، لیکن طلاق اپنا نکاح وہ بعد میں کریں گے تو نکاح ہو جائے گا. ایک دوست عمرہ کے لیے گئے ہیں اور عید الفطر وہاں کریں گے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عید مدینہ شریف میں کرے اس پر حج لازم ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی مشہور ہے لوگوں میں، عوام میں، شرعی طور پر ایسا حکم نہیں ہے، لہذا اس پہ عمرہ کی وجہ سے رمضان المبارک میں حج لازم نہیں ہوتا. کیا 2 طلاقوں کے بعد کوئی کفارہ ہے؟ 2 طلاقیں یعنی اس سے مرادہ رجی ہوں، اگر بائنا ہے تو پھر وہ بھی تو ہو سکتی ہیں لیکن ان میں پھر نکاح ضروری ہے، ویسے رجوع نہیں ہوگا. رجی طلاقیں 2 لفظ طلاق کے ساتھ صریح طور پر دی گئی، تو ایسی صورت کے اندر وہ جب رجوع کرے گا تو اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں ہے. یعنی ویسے ہی راجاتو کے کہہ دے میں نے رجوع کیا، یا کسی سے کہا یہ میری بیوی ہے، یا اور کچھ حرکات ہیں جن کی وجہ سے اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا، اور اس صورت کے اندر اسے کوئی کفارہ دینا نہیں پڑے گا. خواتین کی طرف سے جو مسائل آئے ہیں، قرآن مجید میں سورہ طلاق کے ترجمے میں فرمایا گیا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے تو اس کا مفہوم بتائیں. کوئی عورت اگر قرآن پڑھ کر صلح کر لیتی ہے تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ جو مسئلہ تھا وہ تو بیان ہو گیا. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان، اور اس کے بعد فإن طلقها، یہ 3 طلاقیں ہیں اور 3 طلاقیں باقی ہو جاتی ہیں. باقی ایک قرآن سے صلح کا یہ ایک عوامی نظریہ ہے کہ قرآن سے شادی اور قرآن سے صلح اور اس طرح کے معاملات شرعی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی 3 طلاقیں جب ہو جائیں گی تو اس کے بعد قرآن مجید صلح نہیں کرواتا. قرآن مجید کا تو حکم ہے کہ اب وہ پکی واقع ہو گئی ہیں اور رجوع نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے، 1 سال یا 2 سال کے بعد آپس میں نکاح کی صورت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ہم نے بیان کیا کہ اگر اس نے طلاق دی ہے رجی تو اس کے بعد 3 حیض تک تو ویسے رجوع کرے گا، کرنا چاہے گا، نکاح کی ضرورت نہیں. اگر 3 حیض گزر گئے تو رجی ترقی کر کے بینا بن جائے گی، رجی بینا میں کنورٹ ہو جائے گی. اب ایسی صورت کے اندر وہ نیا نکاح کر سکتے ہیں اور جب چاہے کر سکتے ہیں. اور اگر بیوی بینا ہو تو پھر عدت کے اندر یا عدت کے بعد جب بھی چاہیں تو نکاح کی شکل میں رجوع کر سکتے ہیں. یعنی نکاح ان کا ہوگا اور وہ ان کا تعلق برقرار ہو جائے گا. صرف وہ طلاق مغلظہ ہے، یعنی فائنل ڈیورس جو ہے وہ قطعی طلاق 3، اس میں یہ ہے کہ پھر ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، نہ ویسے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے، وہ آخری حد ہے. 3 طلاقوں کے بیک وقت واقع ہونے سے عدت کیا ہوگی اور دوسرا نکاح کب ہو سکے گا؟ 3 طلاقوں کے بیک وقت واقع ہو جانے کے بعد اگر حیض میں ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو توڑ آ گیا وہاں سے پھر آگے جو حیض آئے گا توڑ کے گزر جانے کے بعد وہاں سے 3 حیض شمار کیے جائیں گے. اور یہ مہینوں کا اس میں لحاظ نہیں ہے، حیض آنے کے لحاظ سے وہ کئی مہینوں تک، سالوں تک بھی جا سکتے ہیں. تو اگر طلاق ہوئی اس کو توڑ میں ہے 3 طلاقیں ہوگی تو اس کے بعد 3 حیض وہ شمار کرے گی، بشرطے کہ حاملہ نہ ہو. اگر حاملہ ہوگی تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جائے گی، پھر اس کے لیے نفاس کی مدت ہے وہ گزارے گی اور اس کے بعد اس کا آگے جو ہے وہ نکاح ہو جائے گا. زلزلہ زدگان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالی زلزلہ زدگان کی مدد فرمائے. کوئی شخص ایسی مجلس میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جس میں اس کی بیوی موجود نہ ہو تو طلاق کا شرعی حکم کیا ہے؟ طلاق جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں بیوی کا آمنے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں. طلاق کسی جگہ بیٹھے ہوئے کوئی بندہ طلاق زبان سے بول دے، ہاتھ سے لکھ دے، صرف یہ کہ دل کا خیال ہے اس پر کوئی حکم نہیں ہے. کہ ایک بندے نے دل میں سوچا تھا کہ میں طلاق دوں گا، نہ لکھ کے دیا نہ زبان سے تلفظ کیا تو وہ واقع نہیں ہوگی. اگر اس نے زبان سے تلفظ کیا صرف اپنی زبان سے یا لکھ دیا اس کے ساتھ طلاق واقع ہوگی، خواہ عورت وصول کرے یا نہ کرے.
خواہ اس کو یعنی وہ کسی کے سامنے بیان کرے یا نہ کرے، جب خود اقرار کر رہا ہے تو وہ طلاق طلاق ہے. ہاں ثبوت کے لیے یہ ہے کہ اگر اس نے دو مردوں کے سامنے یہ کہہ دیا تھا، وہ دو مرد وہ گواہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میری عورت کو طلاق ہے، اگرچہ عورت موجود نہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی طلاق کے وقوع کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بچی کو طلاق انہوں نے بھیجی بذریعہ ڈاک، ہم نے وصول نہیں کی، یا کوئی بندہ لے کے آیا ہم نے وصول نہیں کی، تو یہ عورت کا اختیار ہی نہیں ہے. یعنی کوئی حصی چیز نہیں ہے کہ یہ پکڑے گی تو طلاق ملے گی. وہ مانوی طور پر جس طرح نکاح کا تعلق مانوی ہے، ایسے اس پر طلاق بھی مانوی طور پر آ جاتی ہے. جس وقت کسی نے دے دی ہے وہ یہ جو اسٹام وغیرہ یا یہ جو کونسل کی کارروائی یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون نہیں. شریعت میں جس وقت اس نے منہ سے کہہ دیا یا ہاتھ سے لکھ دیا اس کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور اس پر شرعی حکم جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا. کچھ لوگ 3 طلاقوں کے بعد حلالے کا نام لے کر کسی دوسرے آدمی سے اس عورت کا نکاح کرنے سے پہلے اسے پیسے دے کر طلاق کے کاغذ پر دستخط کروا لیتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو بھی کچھ لوگوں نے آگے یعنی معذاللہ غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا. تحلیل شرعی تو موجود ہے حتی تنکح زوجا غیرہ اور دوسر حدیث امراء رفاع میں جو ذکر ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بندہ پیشہ بناتا ہے تو وہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور اس میں اگر کوئی شرائط طے کر جاتی ہیں کہ یہ اب تم سے نکاح کر رہے ہیں، تم نے لکھ کے دو کہ تم نے طلاق دینی ہے یا باقاعدہ اس سے طے کیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. بس اس سے قطع نظر نکاح ہو گیا اور اس کی مرضی یا طلاق دے، مرضی یا طلاق نہ دے، اس صورت کے اندر وہ نکاح تعلیل جائز ہوگا اور اس کے بعد اگر طلاق ہو گئی تو وہ پہلے خامن سے شادی کر سکتی ہے. کون سا کپڑا قرآن و حدیث میں آدمی کے لیے منع فرمایا گیا؟ تو یہ سب کو پتا ہے ریشم کا لباس مرد کے لیے جو ہے حرام ہے، اس کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو یہ جو موضوع سے ریلیٹڈ سوالات تھے، ویسے سلسلہ تو اتنا ہے کہ 2 گھنٹوں تک پہنچے گا اور آپ کے وقت کا بھی احساس ہے، اس پر میں انہی جوابات پر اکتفا کر رہا ہوں. اور اگر کسی کا کوئی سوال ایسا ہو کہ جو چونکہ ترتیب میں آگے پیچھے ہوتا ہے نہ آئے تو اس حق کے بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے اور کسی طرح بھی اپنا کوئی اطمینان کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. تو سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے جو نیٹ سے سوال آئے ہیں USA سے، عیسائی اور یہودی ملکوں میں تعلیم کے لیے جانے والے مسلمان طالب علم کس طرح خود کو غیر مسلم تہذیب کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے. ہر بچہ اور ہر ناپختہ ذہن خام فکر انسان، اسے نہ تو روزگار کے لیے ان ممالک میں جانا چاہیے اور نہ ہی تعلیم کے لیے جانا چاہیے. یعنی اگر وہ پوری طرح اس کے ذہن پر دین کی مہر نہیں لگی ہوئی تو وہ ضرور پھسل سکتا ہے ان کے افکار کی وجہ سے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ بندے رکھے ہوئے ہیں جو تشویش شک ڈالتے ہیں مسلمانوں کو. وہاں پر قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کے لیے وہاں پر ہر طرح کے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ شک ڈالنا ہے مسلمانوں کے اذہان میں. تو پہلے نمبر پر وہ پوری طرح جن کو فکر میں تسلب ہو، پختگی حاصل ہو، وہ بچے جو اپنی ضروری دینی تعلیم بھی رکھتے ہوں تاکہ وہاں پر انہیں کسی طرح کوئی شکست نہ ہو، وہ وہاں پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. خود علامہ اقبال پڑھنے کے لیے باہر گئے اور وہ مغرب کے خلاف بھی بہت زیادہ تھے، مگر وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ جب مغرب کی ساری جھیلوں اور حوضوں میں غوطے لگا کے وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر بھی یہ پر جھاڑ کے کہا تھا، خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. اگر یہ انداز ہے کسی کا تو وہ ضرور پڑھنے جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آگے یہاں کا جہل اس پڑھے ہوئے سے اچھا ہے کہ جو پڑھ کے انگریزوں کی بولی بولنا شروع کر دے. یہاں پر علامہ اقبال کے افکار کی بنیاد پر پرویزی اور اس طرح جس انسٹیٹیوٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اسلام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا خود علامہ اقبال کے افکار میں کوئی ایسی بات ہے یا نہیں؟ تو علامہ اقبال کے افکار یقیناً بہت شستہ ہیں، اگر کہ بعض کچھ باتیں جو ہیں وہ مبہم ہے، یعنی ان میں تشریح کی اور بہترین تعویل کی ضرورت ہے، لیکن ان کی جو تعلیمات کا اساسی حصہ ہے اور میجر حصہ ہے وہ سارے کا سارا وہ شستہ، شائستہ اور سنجیدہ ہے. اور انہوں نے یعنی ہر نظم میں یا دوسرے تیسرے اپنے جا کے کلام کے اندر ضرور مغرب پر تنقید کی ہے اور مغرب پر ہٹ کی ہے اور ان کی خامیاں بیان کی ہیں اور ہندو کلچر کی خامیاں بیان کی ہیں،
اس واسطے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن موجودہ زمانے میں جس وقت لوگ قرآن مجید میں فکری واردات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کا جو پس منظر ہے اس کو کاٹ کے اپنا غلط مطلب نکالنا چاہتے ہیں, تو اقبال کے شعروں کو استعمال کرنا تو کوئی بعید نہیں ہے. اس واسطے وہ انسٹیٹیوٹ جو بن گیا ہے وہ اپنے اہداف کے لیے اپنے آقاؤں کو ضرور کچھ نہ کچھ وہ رتب و یابس اکٹھا کر کے دے گا, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی علامہ اقبال ہرگز کسی ایسے فکر کے داعی نہیں تھے کہ جو یہ علامہ اقبال سے کہلوانا چاہتے ہیں. اکثر لوگ پاکستان کی ثقافت کو بنیاد بنا کر اسلام کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تہذیب اور ثقافت کے احکام کیا ہے؟ تہذیب اور ثقافت جو ہے اس میں بنیادی طور پر اس قوم کی مذہبی کتاب ہے اور مذہبی رہنما ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عادات اور زندگی کے مختلف طرق ہے, یہ تہذیب کہلاتے ہیں. تو ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ ان کی گیتا ہے, ہمارا قرآن ہے, اور انڈین ان کے جو رہنما ہے مذہبی وہ تھوڑا سا مختصر سا لباس پہن کے ننگا رہنا پسند کرتے ہیں, جبکہ ہمارے لیے اسلام میں باقاعدہ سطر کرنے کی, ڈھانپنے کی, اس کی کا فرض میں داخل کیا گیا ہے. اور پھر تہذیب کے اندر ہی یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں الوہیت کا پیغام دیا ہے, جس پر پورے دین کا مدار ہے, ان کے نزدیک الوہیت کا وہ تصور نہیں ہے. لہذا کسی طرح بھی ہماری تہذیب ان کی تہذیب ملتی نہیں ہے. ہم گائے پر چھری چلاتے ہیں, اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں, اور وہ گائے کا گوبر اس چبوترے پہ لگاتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, وہاں بھی تبرک وہ سمجھتے ہیں کہ حاصل ہو جائے گا گوبر سے. اتنا فرق اس وقت ہمارا ان کا موجود ہے, تو ہمارا ان کا کلچر کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا. ہماری راہیں بالکل ان سے جدا جدا ہیں. یہ خواتین کی طرف سے جو سوال آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر دو عورتوں کے سامنے شوہر یہ کہے کہ میں اپنی عورت کو 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں لیکن بیوی درمیان میں موجود نہیں ہے, تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ یہ کل مسئلہ گزر گیا تھا کہ بیوی کا پاس ہونا یعنی طلاق کو سننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی عدم موجودگی میں بھی جس وقت اس کے شوہر نے تلفظ کر دیا تو ایسی صورتحال میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. حیض کی حالت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس صورت کے اندر یعنی احتیاط کرنی چاہیے. حقیقی حکم تو قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے ہے, یعنی وہ بھی پورا لفظ بولنے کے لحاظ سے, اگر جس طرح جوڑ کیا جاتا ہے اس طرح کرے گی تو کر سکتی ہے, مگر پورا لفظ جس سے جملہ پورا بنتا ہو وہ پڑھنا حالت حیض میں جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. باقی کچھ دعائیں اور ورد وظیفہ اس کی اجازت ہے, اس کے قریب قریب یعنی درود شریف کی اجازت بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آداب یہی ہے کہ وہ ان دنوں میں اجتناب کرے. اتحاد امت کی بات کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ آج پاکستان پر امریکہ یا مغربی ممالک میں سے کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ کیا یہ دیکھے گا کہ یہ سنی ہے یہ فلاں ہے؟ تو اس واسطے ہم سب کو اتحاد کرنا چاہیے. محتشم سامعین حضرات, یعنی یہ اہم سوال ہے اور اس سلسلہ میں اتحاد کی نوعیت جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے اتحاد مذہب اور ایک ہے اتحاد اصلاح ملک کے لیے یا کسی باطل قوم کے مقابلہ کے لیے. تو ایسے حضرات سے کبھی بھی مسلکی بنیاد پر جب تک وہ اپنا اصولی موقف جو غلطی والا وہ نہ چھوڑے تو مسلکی اتحاد نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تو اس میں تفرقہ نہ کرو. اس سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو. لوگ اس آیت کو پڑھتے ہوئے دوسرے حصے پر زور دیتے ہیں, پہلے حصے پر زور نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ فرقے نہ بنو. کب نہ بنو؟ پہلے رسی پکڑو, رسی پکڑو اور پھر اختلاف نہ کرو. اور اگر رسی نہ پکڑی جائے اور کہا جائے کہ ہم اختلاف نہیں کرتے تو وہ ایک خواب ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی. رسی پہلے پکڑو اور اس کے بعد پھر فرقوں میں نہ بیٹھو. تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ سارے رسی کے پاس آؤ اور رسی کو پکڑو, اور جو بھی رسی کو جس طرح پکڑنا چاہیے صحابہ نے پکڑا ہے اس کے ساتھ اتحاد ہوگا, اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. رسی سے مراد ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی,
ان کے قدموں میں آ کر ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اور جو تقاضا ہمیں صحابہ نے دیا ہے، اس نقطے پر آ کر ہمارے ساتھ جو متحد ہو جائے گا اس کا اور ہمارا روح کا اتحاد ہو جائے گا اور پھر اختلاف نہیں ہوگا. اور اگر اس کے سوا اگر کوئی ہوگا تو وہ ایک وقتی کسی مصلحت اور کسی دنیاوی فائدے یا اس انداز میں کہ کوئی ایک باطل قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسری کو ساتھ ملا کے وہ کر لیا گیا، اس کی وہ صورتحال ہوگی، اس کو مسلکی اتحاد نہیں کہا جائے گا. یہ یوں سمجھو کہ جب کسی کے گھر کو آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے لیے ایک مسلمان بھی بالٹی لے کے آ گیا، ایک عیسائی بھی بالٹی لے کے آ گیا، اب دونوں ڈال رہے ہیں تو یہ ایک اتحاد ہے، آگ بجھانے میں دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عیسائی سچا ہے اور عیسائی نے یہ سمجھ لیا ہو کہ مسلمان سچے ہیں. وہ اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن ایک آگ بجھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے اور اس کو پھر اس سے یعنی جو کرنٹ افیئرز میں ضرورت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی اور جو حقیقت ہے وہ بھی حقیقت رہے گی. اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ وہ اصول رسی والا وہاں پر آ کر کوئی متحد ہو جائے تو پھر کامل اتحاد ہوگا، ورنہ ایک کمپرومائز ہوگا ایک کام کے لیے کہ امریکہ کی مخالفت کرنی ہے، فلاں کی مخالفت کرنی ہے اور یعنی ان کو روکنا ہے، اور اس سلسلہ میں کہ ایک بند بنانے کے لیے کچھ اینٹیں جو کسی وقت تو ویسے آپ بھی نقصان دے سکتی ہیں لیکن اب ان کا رستہ روکنے کے لیے ان کو رستے میں لگا دیا جائے. یہ صورتحال ان عمومی اور نارمل نظریات کی ہے کہ جس کے پیش نظر سوال کیا گیا. حقیقی طور پر ملت واحدہ تب بن سکتی ہے جب اللہ کی رسی کو تھام کر اس کے بعد پھر کسی طرح کی تفریق نہ کی جائے. اور یہ ہمارا کیونکہ ہم تفرقہ والے نہیں جماعت والے ہیں، ہمارے کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ اس رسی کے نیچے اور اس رسی کو تھام لو، اور جو تھامتا جائے گا پھر اس کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا اور سارے کا سارا مکمل جو ہے وہ اتحاد ہو جائے گا. جو سوالات آئے تھے وہ تقریباً جوابات ان کے مکمل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام. سوالات کا جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو انٹرنیٹ سے جو سوالات آئے ہیں ان میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سی کتب خواتین کے لیے آج مفید ہیں تاکہ ان کو عملی نمونہ اس سلسلہ میں میسر آئے. تو ابھی اردو کے اندر یعنی تذکرہ صالحات اور اس طرح کی کتابیں کافی آ گئی ہیں. بالخصوص ہمارے کچھ علماء کرام کی کتابیں جو ہمارا اسلام کے نام سے ان کے کئی اجزاء پڑھائے جاتے ہیں، وہ ایسی کتابیں لے کر ان کا مطالعہ کر سکتی ہیں. پھر یہ سوال ہے کہ بہن یا بیٹی اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے اور وہ جو کچھ اس کو جہیز میں دیتے ہیں کیا اس کے بعد ان کی جائیداد میں بہن کا کوئی حصہ نہیں رہتا؟ اس کی وضاحت کیجیے. تو یہ بات نہایت لازم ہے کہ جہیز دینے کی وجہ سے ان بیٹیوں کا حصہ ورثہ سے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ورثہ بنتے ہی تب ہے جب ان کے والد کا وصال ہوتا ہے تو پھر متروکہ مال ورثہ کہلاتا. اس وقت اس کا حق اس ورثے کے ساتھ متعلق ہو جاتا. اس کو جتنا بھی جہیز دیا گیا ہو پھر بھی اس کو ورثے سے خارج نہیں کیا جا سکتا اور وراثت میں اس کا پورا حق ہوگا جو اس کو دینا چاہیے. عورت اپنے خامند کی اجازت کے بغیر کیا صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ تو اس سلسلہ میں حدیث شریف موجود ہے، کیونکہ عورت کو المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے خامند کے مال کی نگران ہے، تو بہت زیادہ یعنی قابل ذکر حصہ مال کا وہ اس اپنے خامند کے پوچھے بغیر نہیں دے سکتی. جہاں تک کہ صدقہ تو کا اس کے لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے وہ حدیث شریف آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گوشت کا لقمہ منہ میں ڈالا تو فرمایا لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا، کہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک کے پوچھے بغیر اس کو لیا گیا. تو وہ صحابیہ نے بیچ دی تھی اور اپنے شوہر سے پوچھا نہیں تھا، تو جس کی بنیاد پہ گرفت ہوئی. معمولی صدقہ یعنی درہمین یا آج روپیہ 2 4 5 یہ اس کو اجازت ہے، کر سکتی ہے. اور یہ صدقہ صرف اس کی طرف سے شمار نہیں ہوگا، اس کے خامد کی طرف سے بھی مستقل شمار ہوگا. یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روپیہ 1 ہوگا اور اس کا ثواب 3
کوٹوں میں 3 لوگوں کے نامہ اعمال میں جائے گا. مرد کو کمانے کا ثواب ملے گا, عورت کو صدقہ کرنے کا ملے گا, اور جو ان کا غلام ہے یا نوکر ہے اس کو سنبھالنے کا ملے گا. یعنی تینوں کو مستقل اللہ کے فضل کے کوٹے سے ثواب مل جائے گا. خرچ انہوں نے 1 روپیہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو 3 روپے کا ثواب عطا فرما دے گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ شریف میں کی طرف ہجرت کی تو کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے ہی وصال ہو چکا تھا, بلکہ معراج سے بھی پہلے, جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ایک ہی سال میں ہوا, اور ہجرت مدینہ سے پہلے تقریباً 3 سال 4 سال ان کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات کو قبرستان میں گئے. کیا ایسی حدیث شریف ہے؟ تو ایسی حدیث شریف موجود ہے, سنن ابن ماجہ کے اندر ہے, باب لیلۃ النصف من شعبان, اس کے اندر ایسی حدیث موجود ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات کے موقع پر قبرستان میں جانا. اور اس کا مضمون جو ہے وہ سند صحیح سے ثابت ہے. ایک روایت کے بعد راویوں پر اگرچہ کچھ اعتراض بھی ہے, لیکن مضمون کے لیے دوسری سند اور دوسری روایت جو وہ موجود ہے, جس سے جو مضمون ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہے, اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. تو یہ موضوع سے متعلق چند سوالات کا جواب دیا گیا, اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ وہ کون سی پاک دامن خاتون تھی جن کی تدفین کے وقت صحابہ گفتگو کرنے لگے کہ آج زمین کو اپنی قسمت پر رش کرنا چاہیے, آج اس میں کون سا سما رہا ہے. ایسا یعنی انداز کئی صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں مروی ہے کہ جن کے تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرے لوگ رشک کرنے لگے موت کے اوپر کہ کاش کہ اس جگہ رب ذوالجلال مجھے موت دیتا اور یہ قبر میری قبر قرار پاتی. اگر مرد اور عورت روزہ کی حالت میں ہم بستر ہو جائیں بھول کے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو بھول جو ہے وہ معاف ہے, اور عمدن ارادہ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا دونوں کے اوپر. کیا بلغم آئے اور دوبارہ اندر لے جانے سے وضو نماز روزہ میں خلل آتا ہے؟ بلغم یعنی تھوک وغیرہ, عام تھوک جو ہے وہ اندر چلا جائے تو اس سے حرج نہیں ہے. بلغم کے لے جانے میں کراہت ہے, اور نماز کی حالت میں اس کو رومال کے ساتھ صاف کرنا چاہیے. یعنی رومال عمل قلیل ہو, کثیر نہ ہو حالت نماز میں, تاکہ نہ تو نماز کی جگہ ملوث ہو اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ بندہ پڑھنے میں مجبور ہو اور پڑھ نہ سکے تو رومال سے صاف کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, ادارہ صراط مستقیم کے مسئلہ ہے یہ یو ایس اے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرماتے رہے ہیں, یعنی جوانی کے سال گزر جانے کے بعد, اس میں حکمت کیا ہے؟ تو یقیناً خالق کائنات جل جلالہ نے جس ذات کو نبوت ازل سے عطا کر رکھی ہے تو ان کا ہر کردار جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے اونچا ہونا چاہیے. تو جوانی کے انداز میں بھی جو ان کا کردار ہے وہ عام لوگوں سے کروڑوں مرتبہ اونچا ہوتا ہے, لیکن بالآخر بحیثیت عملی نبوت کے کہ جس وقت وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں اس کے لیے مزید ایک اونچے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ وقت ان کا پہلے سوسائٹی میں گزر چکا ہوتا ہے تاکہ دعوت کی بیس بن جائے اور دعوت کا ماحول بن جائے. یہ وجہ ہے کہ وہ بعد میں اعلان کرتے ہیں تاکہ جب کوئی ان سے دلیل پوچھے کہ تمہارے رب تمہارے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ہماری 40 سالہ زندگی تمہارے اندر گزری ہے, اس میں اگر ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بول رہے ہیں کہ خدا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں. اس واسطے حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر نبوت تو ازل سے ہی رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے, مگر اس کا اعلان جو ہے اس کے لیے لمٹ ہے اور اس میں حکمت یہ ہے, اور اس کے علاوہ رب ذوالجلال کی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص رمضان میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا
تو کیا اس شخص کو روزے کا مکمل ثواب ملے گا یا نماز تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے پورا ثواب نہیں ملے گا؟ روزہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی اس کی اور تراویح کی آپس میں ایسی اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ جس طرح کے شرط کی اور مشروط کی ہوتی ہے. اس کا مستقل ثواب ہے اور وہ تراویح کے بغیر بھی ملتا ہے. لیکن تراویح چونکہ رمضان کے معمولات میں اس کو بطور خاص ایک عبادت کے شامل کیا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھتا ہے، قیام رمضان کرتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس واسطے وہ ایک مستقل ثواب ہے. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو اس کو محرومی ہوگی اس ثواب کے لحاظ سے، لیکن روزہ اس کا ہو جائے گا. اور روزے کی تکمیل کے جو اعلیٰ شعبات ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، جتنی زیادہ عبادت ہوگی اتنا ہی روزے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. اتنا تعلق تراویح کا روزے سے ہے، ورنہ بنفس نفیس جو روزے کا اپنا حیثیت ہے اس کے لحاظ سے اس کے ڈھانچے یا شرائط میں تراویح داخل نہیں ہے. روزہ رکھنے سے اس کو روزے کا ثواب مکمل مل جائے گا. غیر مسلک کے پیچھے نماز پڑھنے اور ان کی تعمیر کردہ مساجد میں نوافل کی اجازت ہے یا نہیں، یہ بھی انٹرنیٹ سے سوال آیا ہے. تو یہ ہے کہ اصل میں ہر شخص جو ہے اس کو اس بات میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے. تو جس کی نماز صحیح نہ ہو، اپنی نماز اس کے پیچھے جو ہے ان کی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس واسطے یہ خود انسان ہر بندہ اپنے طور پر بھی اس فتوے کا مفتی ہے. جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ گمراہ ہے، اس کی گمراہیاں اس نے سن رکھی ہے، تو پھر کسی گمراہ کے پیچھے، اور بالخصوص جن کی گمراہی کفر تک پہنچی ہوئی ہو، ان کے پیچھے اپنی نماز جو ہے وہ ہرگز ضائع نہیں کرنی چاہیے. فقہ مالکی کے ماننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ فقہ مالکی کے ماننے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، لیکن وہ عقیدہ کے لحاظ سے اہل سنت ہے. یعنی فقہ میں وہ مالکی ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سارے ائمہ مسلک کے لحاظ سے اہل سنت ہے، اور یہ فقہ کا ان کا آپس میں فروعی اختلاف ہے. اگر کوئی پیر صاحب اپنی عورت یعنی مرید عورت کو آپ کے جاری درس قرآن میں شرکت سے اس لیے روکے کہ یہاں غیر محرم کی آواز اور غیر محرم کے شرکاء کا خطرہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی یہ بہت اچھا پہلو ہے کہ اگر پیر حضرات ایسی پابندی کروانا شروع کروائیں کہ عورتیں، چونکہ عورتوں کا پیر سے بھی پردہ ہوتا ہے، اور پھر آگے عام جو مرد کی آواز ہے اس سے بھی عورت کا پردہ ہے. یعنی عورت کو آواز عام غیر محرم مرد کی نہیں سننی چاہیے، مگر شریعت مطہرہ نے اس آواز کو مستثنا کیا ہے جو دین متین کے مسائل پر مشتمل ہو. ورنہ کبھی بھی عورت کے لیے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا کہ امام قرات کرے گا اور عورت کو سنائی دے گی اور غیر محرم کی آواز سننی پڑ جائے گی، اور وہ بھی پھر نماز کے اندر، تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا. تو یہ جس سے منع کیا گیا ہے غیر محرم کی آواز سننے سے، وہ ہے کہ جو دین متین کے متعلق نہ ہو، یا وہ ایسی آواز کہ ایک ڈاکٹر کی ہے جو کسی مریضہ کا علاج کرنا چاہتا ہے، وہاں آواز کیا، وہاں تو متاثرہ حصہ دیکھنے کا بھی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کو پٹی لگانے کے لیے اگر اور کوئی بھی ذریعہ نہ رہا تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا. بہرحال جتنی پابندی کی جائے اس سلسلہ میں وہ اچھی ہے، لیکن درس قرآن کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جب کہ پردے کا علیحدہ بندوبست کیا گیا ہے اور پردے کا اہتمام مکمل ہے، اس میں صرف آواز جو ہے اس کے لحاظ سے کوئی قباحت موجود نہیں ہے. جو کہ قرآن و سنت کی تشریح کی آواز ہے وہ سننے کی اجازت فقہ اسلامی میں موجود ہے. دنیا کا علم حاصل کرنا عبادت ہے، تو یہ ہم نے جس طرح کے پہلے بیان کیا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے اگر بندے کا اسلام کامل ہے. یعنی مطلب کیا ہوگا کہ جو بندہ بھی کوئی کام کرتا ہے اور اسلام کے لیے کرتا ہے تو وہ دنیا بھی اس کی دین بن جاتی. جس طرح کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ نماز پڑھنے سے نہیں جھڑتے، مگر کوئی رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، اس غم کی وجہ سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اب اس میں اس نے کوئی تہجد تو نہیں پڑھی، اس نے ٹوکری اٹھانے کے لیے گیا ہے، لیکن اس لیے گیا ہے کہ ان بیوی بچوں کا خرچہ اسلام نے میرے ذمہ لگایا ہے، لہذا میں نے پورا کرنا ہے، اور میں نے حرام سے ان کو نہیں کھلانا، حلال سے کھلانا ہے.
اور مزدوری میں وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے لیکن مزدوری کرنے جا رہا ہے تو اس کا وہ مزدوری کرنا دنیا کا کام ہے لیکن وہ دین کا کام بن گیا. تو علم تو بالآخر ایک روشنی ہے لیکن اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہے ڈائریکٹ دین کا علم اور ایک ہے انڈائریکٹ دین کے لیے مفید علم. جتنے بھی دنیا کے شعبہ جات ہیں اگر کوئی شخص ٹیکنالوجی اور دیگر فیلڈز کے اندر پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھتا ہے اس کو ضروری دین کی سمجھ ہے, وہ پہلے پڑھ چکا ہے, اس سے یہ نہیں کہ بالکل ہی بے خبر ہو, آیات چند بھی نہ ہو, فرائض کا بھی پتہ نہ ہو اور دوسری طرف وہ ساری زندگی گزار رہا ہو. پہلے ضروری دین کی باتیں پڑھ چکا ہو اور پھر وہ دنیا کے مختلف میدانوں میں پڑھ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں اسلام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں, تو یقیناً اس کا وہ پڑھنا اللہ کے دربار میں کار ثواب شمار ہوگا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. میں گناہگار بندہ ہوں, توبہ استغفار کرتا ہوں, میں مسجد کا خادم ہوں, جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ مجھے حاجی کہتے ہیں, کیا میں لیکن میں حاجی نہیں ہوں, میں نے حج نہیں کیا تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں حج کر سکوں, آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بار بار زیارت حرمین شریفین اور حج کی توفیق عطا فرمائے. ایک عورت جو وفات پا چکی ہے جس کی عمر تقریباً 80 سال ہے, نماز جنازہ پڑھی گئی, مٹی ڈال کر جب دعا کی گئی تو اس کے علاقے کے مولوی صاحب نے کہا کہ اذان پڑھی جائے, تو یہ کیا اذان پڑھنا جائز ہے؟ تو اذان جو ہے شریعت میں اس کے جو مقامات بیان کیے گئے ہیں, اذان نماز کے علاوہ وہ ہے کہ جب کہیں عذاب کا خدشہ ہو تو اذان پڑھنے سے عذاب ٹل جاتا ہے, اذان پڑھنے سے عذاب اٹھ جاتا ہے, یہ حدیث شریف میں موجود ہے. تو چونکہ جس وقت کسی بندے کو زیر خاک کر دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے اور وہاں بھی شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اتنا زہریلا ہے کہ جس وقت اس سے کہا جاتا ہے مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے, تو یہ قبر سے باہر کھڑے ہو کے اس کو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بارے میں بتاؤ. تو اتنا یعنی خطرات ہوتے ہیں اس وقت. تو اذان کے بارے میں یہ حکمت موجود ہے کہ جب سنے آواز اذان کی تو بھاگتا ہے شیطان, تو یہ ریلیف ہے قبر والے کے لیے کہ اذان پڑھو تاکہ وہ امتحان پاس کر لے اور یہ شیطان اس کو گمراہ نہ کر سکے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں ایک پوری کتاب لکھی ہے, ایذان الاجر فی الاذان علی القبر, قبر پر اذان پڑھنے کے بارے میں سارے دلائل اس میں اکٹھے کیے ہیں. اگر کسی جوان کی زمین انتہائی زرخیز ہو اور وہ اچھا بیج ڈالنا چاہتا ہو مگر اس کے والدین اکلوتا ہونے کی بنا پر جدید دور کے فیشن کے مطابق اس کی جوانی کو ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ واضح ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نے والدین کی اطاعت کا حکم لمیٹڈ دیا ہے کہ جب تک وہ اللہ اور رسول کی خلاف ورزی نہ کریں. اگر والدین اللہ اور رسول کے نظام سے ٹکرائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام مرتبہ کو یہاں تک اس نے نہیں بڑھا دیا کہ وہ اس کی حدود کو ہی پھلانگنا شروع کر دیں. موجودہ زمانے میں یعنی اپنی اولاد کو کامیابی اس میں ہے کہ اس کو سنت کے قریب کیا جائے اور فیشن سے بچا کے خواہ اکلوتا ہو یا کسی کا بالکل آدھا بیٹا ہو, وہ ان کو کامیابی اس میں ہے کہ وہ اس کو دین کے زیادہ قریب کریں, تاکہ دین کے قریب کریں گے تو جس رب نے ان والدین کو عظمت دی ہے کہ بیٹے پر اطاعت ان کی لازم کر دی ہے, یہ بھی تو اپنے رب کی اطاعت کریں اور اپنے بیٹوں کو ایسی باتوں کی طرف مجبور نہ کریں کہ جن کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہوں یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو, بلکہ اپنے بیٹوں کو سنت کی پیروی کا حکم دیں. خواتین کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں, قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے بعد اپنی بیویوں کو حق مہر ادا کرو, اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو حق مہر معاف کر دیں, اور یہ بڑی نیکی ہے. اس بارے میں پوچھنا ہے کہ حق مہر وصول کر لینا چاہیے یا کہ معاف کر دینا چاہیے, جبکہ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حق مہر لے لینا چاہیے. تو یہ ایک شرعی حق ہے, تو یعنی جو حق ہے اس میں حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, انہیں ضرور لینا چاہیے, لیکن یہ اپنا ان کی اختیار ہے کہ اگر وہ معاف کرنا چاہیں تو معاف بھی کر سکتی ہیں, اور لینے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں اور چھوڑنے میں بھی قباحت نہیں ہے, یعنی دونوں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں میں اختیار دیا ہے تو اس بارے میں ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, وہ جس مرضی جو چاہے اس مرضی کے مطابق وہ اپنا معاملہ کر سکتی ہے. ایک خاتون نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے, اس نے اپنی تمام بہن بھائیوں میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ میری یہ ماں ہی نہیں, تو کیا وہ میری معافی کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے والد کی جائیداد میں سے حق دو, کیا وہ اس جائیداد کو لینے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ نہ تو وہ خود میرے ساتھ
ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بچے مجھ سے بولتے ہیں. تو یہ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یعنی جس وقت اس نے کہا یہ میری ماں ہی نہیں تو اس نے یعنی غلطی کی اور گناہ کیا، لیکن ماں بالآخر ماں ہے تو اس کے دل میں جو شفقت ہے اور معافی کا جذبہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے. جس طرح کے پیچھے آپ نے اس موضوع میں سن لیا ماں کی شان اور امتحان میں کہ جس وقت ایک شخص کی زبان پہ کلمہ اٹک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا تو اس نے کہا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مار کے میری آنکھ نکال دی تھی. اب جس نے یہ کہا ہے میری ماں نہیں، اس سے بڑا جرم تھا اس کا کہ جس نے اپنی ماں کو مار کے آنکھ ہی نکال دی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو. اس نے کہا ماں نے نہیں کروں گی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کو جلاتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو ستایا. تو فوراً اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اس کو جلایا جائے، اور میں نے اس کو دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ اس کو جلا دیا جائے. تو شفقت اس کی ابھر آئی. تو اس واسطے بالآخر ماں کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ساتھ یہ جائیداد کا مسئلہ ہے تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نہلا اور عطیہ. وہ جس طرح زندگی میں والدین مستحسن سمجھیں سارے بیٹوں کے حق کے لحاظ سے، جو چھوٹے ہیں ان کی شادیوں کے لحاظ سے، ہمشیرگان کے خرچے کے لحاظ سے مکمل نصاب ایک تیار کر کے اس میں سے جتنا حصہ اس کا بن سکتا ہے اتنا اس کو ضرور دیں، اور اس کو ایسی شکایت کا موقع نہ دیں کہ جس کی وجہ سے وہ یعنی والدین کا بغض دل میں رکھے اور اس طرح جہنمی بن جائے. یعنی یہ والدین کی خیر خواہی ہوگی اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ اپنی اولاد کا دل اپنے بارے میں کھٹا نہ ہونے دے، ان کو کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں. یہ بہتری ہے ان کے ساتھ. باقی جو ترکہ اور ورثہ اس کا حق تب متعلق ہوتا ہے جب والد صاحب فوت ہوں گے تو پھر بعد میں جو بچے گا اس کو ترکہ کہا جا سکتا ہے، اس کو ورثہ کہا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگا. اس کو پہلے ورثہ کہہ کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ والد صاحب اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز بطور تحفہ اور برابر طور پر، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آئے تھے اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے تو سرکار نے فرمایا کیا سارے بیٹوں کو اتنا دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں سب کو تو نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا اس سے بھی پھر واپس لے لو، یا تو سب کو دو یا کسی کو بھی نہ دو. اور بالخصوص ورثہ کے احکام جو ہیں وہ بعد از وصال متوجہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک بار درود اعتکاف کے بارے میں کہ میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2 ماہ کا حمل تھا وہ ضائع ہو گیا ہے. اس بات کو آج تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں. آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہوں یا نہیں بیٹھ سکتی. تو اس کا مدار جو ہے وہ اس خون کے آنے پر ہے جو عقیب ولادت ہوتا ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد. تو اگر اس کا سلسلہ جاری ہے تو پھر اس پر نفاس کے احکام جاری ہوں گے اور ان کی وجہ سے پھر اعتکاف کرنا درست نہیں ہوگا. اور اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے تو پھر وہ خاتون جو ہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. ایک والد نے انتقال کے وقت ایک مکان بہت خستہ حالت میں چھوڑا، اس کی قیمت بہت کم تھی. بعد میں والدہ نے اپنے والد کے ترکہ سے اس مکان کو بنوایا اور بنوانے کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی. تو اولاد اس مکان کی کون سی قیمت وراثت میں شمار کرے گی جبکہ والد زندہ ہے، یعنی والدہ زندہ ہے؟ تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یعنی یہ انٹرنیٹ سے انڈیا سے سوال ہے کہ اس وقت ایک شخص فوت ہوا اور اس نے مکان چھوڑا تو ورثہ وہی مکان قرار پائے گا، یعنی جو کہ تھوڑی قیمت کا تھا. اس کے بعد اس شخص کی زوجہ نے اپنے والدین کے ورثہ سے اس کو بنایا. تو اب جو قیمت بڑھ گئی ہے تو پہلی قیمت اور دوسری قیمت کو شمار کر کے مجموعی قیمت میں سے بعد والا لگایا گیا پیسہ منفی کیا جائے گا، اور جتنے کا پہلے وہ مکان تھا اتنے کو اولاد کے لیے ورثہ قرار دیا جائے گا. باقی جو ہے وہ والدہ کا اپنا حصہ ہے ورثے کے علاوہ بھی، اور اس کو پہلے مکان سے ورثے میں حصہ بھی ملے گا. ہمارے گھر میں 2 جڑوے بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو آپ بتائیں کہ ان کا نام کیا رکھنا چاہیے. تو اگر اسی موسم میں پیدا ہوئے ہیں تو ایک کا نام رمضان رکھنا چاہیے، دوسرے کا نام شعبان رکھنا چاہیے.
اولاد کی تربیت پر ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے یا باپ کی؟ یہ یو ایس اے سے ہے، انٹرنیٹ سے سوال. ہم جتنے بھی ہمارے یہ ناظرین اور سامعین پوری دنیا پر یہ پروگرام سنتے ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پرنور پروگرام میں شریک رہتے ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے یا باپ کی؟ تو دو علیحدہ علیحدہ ویوز کے لحاظ سے دونوں کی ذمہ داری بھرپور طرح کی ہے، چونکہ اصل کمانڈ اور کنٹرول والد کا ہے. تو اس واسطے اسے اس لحاظ سے پوری طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ایک تو مجموعی طور پر اپنی طرف سے تربیت کا خیال رکھے، دوسرا والدہ کی طرف سے جو تربیت دی جا رہی ہے اس کو چیک بھی کرتا رہے، اور ایسے اساتذہ کی طرف سے جو تربیت ہو رہی ہے اس کو چیک بھی کرتا رہے. یعنی اس کا زیادہ حصہ اس میں ہے کہ وہ بحیثیت چیک کر اس تربیت جو دیگر شعبہ جات سے آ رہی ہے اس کو دیکھے. اور والدہ کا اس لیے زیادہ حق بنتا ہے کہ بچپن کا زیادہ وقت بچے کا والدہ کے پاس گزرتا ہے، اور والدہ کی تنہائیوں کی گفتگویں اور اس طرح کے سارے محافل بچے کے ذہن میں آخری عمر تک محفوظ رہتے ہیں. اور اگر وہ سارے پرنور ہوں گے تو یقیناً بچے کا زندگی کا آدھا سلیبس وہاں سے ہی پورا ہو جائے گا. اس واسطے والدہ کی بھی ایک مستقل حیثیت ہے تربیت کی، لیکن زیادہ جو مواخذہ ہوگا شرعی طور پر وہ والد سے ہوگا کہ اس نے تربیت کے لحاظ سے کتنی ذمہ داری پوری کی ہے اور کتنی کروائی ہے. چونکہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو یہ پوری رعایا ہے شوہر کی، اس کے بیٹے بھی اور اس کی زوجہ بھی. تو مجموعی طور پر سوال اس سے ہوگا، اس لیے زیادہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے. اگر والدین جائیداد اور کاروبار والے ہوں اور ان کے پاس ان کا بینک بیلنس اور ضرورت سے زیادہ پیسہ ہو، مگر پھر بھی وہ اپنے بیٹے سے رقم مانگے جس کے اپنے بیوی بیٹے ہوں اور ان کا گزر اوقات مشکل ہو، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اصل یہی صورتحال تھی جس کا حدیث شریف میں ذکر ہوا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو امتحان ہی نہیں ہے کہ جب بیوی بچے خود انسان کے اپنی ضرورتیں زیادہ نہ ہوں اور والد مانگے تو اس وقت دینے کا اتنا بڑا کردار نہیں جتنا اس وقت کردار ہے کہ گھر ضرورت ہو اور پھر والد کی طرف سے تقاضا ہو. اور یہ بندہ نبی علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھتا ہوا یہ کہے کہ ہمارا گزارا جیسے بھی ہوا ابا جی کی ضرورت ضرور پوری ہونی چاہیے، تو اس نے دیا. تو اس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس صورتحال کے اندر ہی اجر عظیم ملے گا کہ خود اس کو ضرورت تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنی ضرورت کو چھوڑتے ہوئے اپنے والد صاحب کی ضرورت کو پورا کیا. اصل میں یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے، اور جو جہت ہوتی ہے امتحان کی وہاں ہی کامیابی کا اعلان بھی ہوتا ہے. تو ایک ہوتی ہے عقلی وجہ، ایک ہے طبی وجہ. جس وقت بندے کی اپنی اولاد ہے اور بیوی بچے ہیں تو اب ان کا خرچہ اس کی دل کی ایک رغبت ہے خود بخود، اور اب والدین کے ساتھ والد کے ساتھ اس کو ایسی رغبت نہیں جتنی اپنے بچوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر امتحان شریعت آزماتی ہے کہ تم اپنی چاہت کو شریعت کے تابع کرو. چاہت دل کی ویسے ہی ہے بچوں کے بارے میں کہ جو کچھ ہو بچوں کو دیں، لیکن والد صاحب کی طرف شریعت متوجہ کرتی ہے. ایسی صورت میں پاس وہ ہوگا جو اپنی چاہت کے مقابلے میں شریعت کی چاہت کو ترجیح دینے والا ہوگا. اگر ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں تو دوسرے امام کی تقلید نہیں کرتے، یہ کل کا موضوع ہے، انشاءاللہ کل اس میں سارے آ جائیں گے. یہ انٹرنیٹ سے سوال ہے. اب یہ ہے کہ اگر اولاد اور والدین کا دین کے معاملے میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ واضح بات ہے کہ جو کچھ جتنا والدین کا ادب احترام اور ان کے حقوق ہیں وہ سارے دین کی وجہ سے ہیں اور دین نے بتائے ہیں. اور اگر کہیں والدین دین کے معاملے میں رکاوٹ بنتے ہوں، بیٹے کو کہیں کہ داڑھی منڈا دو، بیٹے کو کہیں کہ تم یہ اسلامی طریقہ چھوڑ دو، تم انگریز بن جاؤ، تو ایسی صورت میں بالکل ان کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ان کے پیچھے لگنے سے یعنی نہ اللہ راضی ہوگا نہ دین اسلام. ایسی صورت میں ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا. اور یہی وہ امتحانات تھے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی اچھی طرح پاس کیے. اور ایک طرف سارا گھرانہ تھا اور دوسری طرف محبوب زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو انہوں نے اپنا گھرانہ چھوڑا ہے محبوب علیہ السلام کی
دہلیز کو نہیں چھوڑا. یہ امتحان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ دے کر یقیناً پاس ہوئے ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں کہ ویسے یعنی ان کا مخفی امور کے ساتھ تعلق ہے، مگر شرعی طور پر بیان کرنا وہ مجبوری بن جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درمیان میں پردہ تھا تو صحابہ نے مسائل پوچھے، اور پوچھنے میں وہ مسئلہ ایسا تھا کہ صحابی جھجک رہے تھے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بول پڑی، مجھ سے پوچھو، میں تمہاری امی لگتی ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس انداز میں یہاں پہ پوچھا گیا اگر میاں بیوی ہم بستری کے بعد غسل نہیں کرتے اور دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں اور حمل ہو جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں. تو دوبارہ ہم بستری سے پہلے یعنی یہ ہے کہ غسل یوں لازم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بعد والا مسئلہ جو ہے وہ حرام ہو یا ناجائز ہو. اس طرح صرف اس کے لیے اگر وہ مرد جو ہے وہ استنجا کر لے گا تو یہ کفایت کر جائے گا اور اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہوگی. حضرت لقمان علیہ السلام نبی یا پیغمبر نہیں تھے تو لقمان علیہ السلام کہہ کر پکارا جاتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو چونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور پھر یعنی دو رائے ہیں، جو مرجو ہے کمزور ہے وہ ہے نبی ہونے کی اور راجی ہے نبی نہ ہونے کی. تو چونکہ ان کا جو سٹیٹس ہے اور ان کی جو رفعت شان ہے اس کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں جب کیا ہے تو علیہ السلام کہنا ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ہم اس جملے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے یعنی اس امت کے اندر وہ ایک درجہ بندی ہے، اگرچہ لغوی طور پر کسی کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب کو فرشتے کہیں گے السلام علیکم، اور آپس میں السلام علیکم کا مطلب یہی ہوتا ہے. لیکن ایک جو انداز ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کہا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے یہ ایک مناسب انداز اور طریقہ اس امت کے لحاظ سے ہے. اور پہلے ان شخصیات جن کا بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے ان کو ذکر کرتے ہوئے علیہ السلام ہی کہنا چاہیے، اور یہی ان کے بارے میں بہترین انداز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کورس جو کہ ہم اپنے بچوں کو کرائیں جس سے انہیں شریعت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، مسائل کے بارے میں مناسب علم ہو جائے، اور کون کون سے علم انسان کے لیے فرض ہیں اور کون کون سے علوم واجب ہیں. تو یہ یعنی یہی کورس ہیں جس طرح ہم شریک ہیں. ایسا یا اس کے سوا کچھ کتابیں ہماری لکھی گئی ہیں بالخصوص بچوں کے بارے میں، تعلیم صبیان کے نام سے، تو وہ کتابیں بچوں کو پڑھائی جا سکتی ہیں. باقی جو ہے یہ علم کے فرض ہونے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر احکام کا وہ مکلف ہوتا ہے، تو اس پر نماز کے فضائل مسائل پڑھنے یوں فرض ہوتے ہیں جیسے نماز فرض ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ فرض کفایہ ہوتا ہے، وہ ہے پورے علوم پڑھنا. یہ ایک مطلع کے اندر 70 مربع میل علاقے کے اندر ایک بندے پر فرض ہے کہ وہ 15-20 سال پڑھ کے پورے دین کا ماہر بن جائے. اگر ایک بھی نہ بنا تو سارے کے سارے مجرم شمار ہوں گے، اور اگر ایک بن گیا تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ پورے دین کے لحاظ سے. لیکن نماز ہر بندے پہ فرض ہے جب بالغ ہو گیا ہے. نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، اور پھر روزی جس شعبے کی ہے اس کا شرعی طریقہ، یہ ہر بندے پر فرض عین ہے. جس طرح اس پر نماز فرض ہے اس طرح نماز کے مسائل فرض ہیں. ایسے جیسے روزہ فرض ہے ایسے روزے کے مسائل بھی فرض ہیں. تو یہ علوم کے لحاظ سے تقسیم ہے. فیملی پلاننگ کے سلسلہ میں سوال ہے کہ اگر بچوں میں وقفہ نہ آئے تو بچوں کی تربیت بہت مشکل ہو جاتی ہے. ماں ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کی طرف وہ پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں ان کی تربیت، ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی فہم دین کورس میں ہم اس کو رکھیں گے. اور اس سلسلہ میں میری کتاب بھی چھپی ہوئی ہے. ایک مرتبہ میں نے جنگ فورم میں اس فیملی پلاننگ کے جو بین الاقوامی ماہرین تھے ان کے ساتھ ایک مناظرہ میں شرکت کی تھی اور ان کے سوالات کا جواب دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے وہ قاہرہ کانفرنس میں بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں، ہمارا کسی نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل نے میں نے، اگرچہ میں خود ایک فتوے کی زد میں آ گیا تھا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کو بہرحال چپ کرایا تھا. تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ
وقفہ مناسب جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے علاوہ بھی شرعی طور پر اس کا طریقہ موجود ہے کہ جس میں شریعت کا طریقہ بھی تقاضا بھی پورا رہتا ہے اور وقفہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو شرعی طور پر عزل کہا جاتا ہے، تو وہ عورت کی اجازت سے عزل کرنا جائز ہے، اور اس میں حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی جو انزال ہے وہ بہر ہو تو اس کو عزل کہا جاتا ہے، اور یہ شرعی طور پر جائز ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اس کے سوا جو طرق بعض وضع کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں پر بندہ یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسا اہتمام کر دے کہ جس میں حمل کے چانسز کو ختم کر دیا جائے تو یہ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکراؤ کا ایک سلسلہ بن جائے گا، تو وہ طریقہ جائز ہے کہ جس میں چانس برقرار رہے اور جو احتیاط کرنا چاہتا ہے وہ احتیاط بھی ہو جائے۔ باقی یہاں تک کہ جو اخراجات کا تعلق ہے تو اس بنیاد پر اگر کوئی بندہ فیملی پلاننگ کرواتا ہے کہ زیادہ بچوں کا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ سوچ اس کو کفر کی حد تک لے جا سکتی، اس واسطے کہ جو بندوں کی روزی کا ہے ذمہ وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور خالق کائنات جل جلالہ فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، اور تم سے تو وہ پرندے اچھے ہیں، جانور کتنے ہیں کہ جو اپنی روزی ساتھ لے کے چلتے پھرتے ہوں، کسی نے کوئی سٹور روزی نہیں کی، کسی پرندے نے، کسی بھینس نے، کسی گائے نے، لیکن اللہ فرماتا ہے صبح جو گھونسلے سے خالی پیٹ پرندہ اڑتا ہے شام کو بھر کے واپس آتا ہے، اس کا ایک توکل ہے تو اس پر یقیناً اس کو ملتا ہے۔ اور ایسے ہی میں نے یہ بات اس پروگرام میں کہی تھی جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، جب انہوں نے ایک میرے سامنے پیش کیا کہ فلاں سال میں آبادی اتنی تھی اب اتنی ہو گئی ہے، اب 10 سال بعد اتنی ہو جائے گی، اور زمین اتنی باقی رہ گئی ہے، بندے کہاں جائیں گے، گزارا کیسے ہوگا اور اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو میں نے کہا تھا مثال کے طور پر اس پوری روئے زمین پر جب سارے انسان 1000 تھے، ساری تعداد انسانوں کی 1000 تھی، یقیناً میں نے کہا اس وقت ان کا جو کھانے پینے کا انداز تھا یا کپڑے پہننے کا انداز تھا ہمارے برابر نہیں تھا، ہم سے نیچے تھا، جتنے ہمارے سوٹ ہیں اتنے ان کے نہیں تھے، اور جتنے ہمارے کھانے ہیں اتنے ان کے نہیں تھے۔ میں نے کہا اگر وہ اس وقت فیملی پلاننگ سوچتے اور 1000 بیٹھ کے میٹنگ کرتے، اب ہم 1000 ہیں، جب 1,00,000 بن گیا تو پھر کیا بنے گا؟ 1000 کے پاس ہمیں آج حصے میں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، تو اگر 1000 کی جگہ 1,00,000 آ گئے تو پھر تو ہمیں تو ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا اگر وہ یہ بات کرتے تو کیا درست تھی؟ ان کے بعد جب 1,00,000 آئے تو 1,00,000 میں سے 1,000 کے سوا سارے بھوکے مرے، اور جب 10 لاکھ ہو گئے ہیں تو کیا یہ 10 لاکھ بھوکے مرے ہیں؟ اور جب 10 کروڑ ہو گئی ہے آبادی انسان کی تو کیا یہ بھوکی رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ بھی مان رہے تھے کہ بھوکے نہیں رہے، 10 کروڑ اس 1000 سے اچھا گزارا کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا اگر 1000 کے بعد 10 کروڑ ہو گئے تو نہ زمین تنگ ہوئی ہے نہ روزی میں فرق آیا ہے، ایسے ہی آج سے 10 مرتبہ بھی آبادی زیادہ ہوگی پھر بھی اس وجہ سے بندے نہیں مریں گے کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اللہ اتنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اس واسطے یہ ایمانی سوچ ہے، کبھی بھی اس طرح اس لحاظ سے فیملی پلاننگ کا کسی کو نہیں سوچنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ ان کی صحت کا معاملہ جس کے سلسلہ میں باقاعدہ طور پر ماہرین نے کوئی رائے دی ہے تو وہ عارضی طور پر عارضی دائمی بانجھ پن تو حرام ہے کسی معاملے میں بھی عورت کے لیے کہ وہ اپنے اندر دائمی بانجھ پن کی کوئی دوائی لے یا کوئی ایسا آپریشن کروائے، خاتون پر حرام ہے کہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن وقفے کے لیے پھر اس کی صحت کے لحاظ سے ایک اجازت ہوگی کہ وہ کچھ وقت کے لیے ایسی دوائی استعمال کر لے جو کہ مریضہ ہے اور واقعی مریضہ ہے۔ ویسے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اپنی سہولتوں کے لیے ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ وقفے والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ازل کی صورت میں باقی معاملہ اللہ کی قدرت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب میں نے وہاں پر یہ باتیں کی تو وہ ان کو بڑا تعجب تھا، میری خاصی دیسی سوچ تھی اور ان کی اقوام متحدہ کی سوچ تھی، وہ اقوام متحدہ کے نمائندے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ولود سے شادی کرو، ولود جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تو میں نے کہا تم نبی علیہ السلام کے نظام سے ٹکرانے والے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ولود کہا تو وہ جو سب سے بڑا ان کا ڈائریکٹر تھا مجھے کہنے لگا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ولود ہے؟
اس عورت کے سر پر سینگ ہوں گے کہ پتہ چلے گا یہ ولود ہے. تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تجھے حدیث کے ادب کا پتہ نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں نے نبی علیہ السلام کی بات کی ہے اور تو نے یہ سرکار کے قول پہ ہٹ کی ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ولود ہونے کا تعلق رشتہ دار خاتون سے پتہ چل جائے گا کہ اس عورت کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے لحاظ سے کہ ان کے بچے کتنے کتنے ہیں, یہ اندازہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ولود کون ہے اور غیر ولود کون ہے. اور پھر ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا, وہ کہتے تھے کہ آپ کیوں مخالف ہیں اس بات کے کہ ایک بندہ بیمار ہے, وہ اسپتال میں علاج کرانا چاہتا ہے, آپ کہتے ہیں علاج نہ کرو, جس حالت میں اسی میں رہو. تو بیمار کو جب علاج کرانے کی اجازت ہے تو عورت کو فیملی پلانے کی اجازت ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہی تو تمہاری بیماری ہے کہ تم نے عورت کے بچہ جنم دینے کو بیماری قرار دیا. میں نے کہا یہ اس کی بیماری نہیں, یہ تو اس کی ایمانداری ہے اور اس کی شان ہے, تم نے اس کو بیماری قرار دے دیا. میں نے کہا غیر بیماری کو تم بیماری کہتے ہو, تمہاری سوچ بیمار ہے. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تو نبی علیہ السلام نے عورت کی شان قرار دیا ہے اور یہ عورت کا مقام ہے کہ اس میں یہ وصف موجود ہے. باقی میں نے کہا اب دیکھو, ایک شخص یہ کہتا ہے, ان کا اصرار تھا وہ بیچاری کی صحت ایسی ہو گئی ہے, اتنے بچے جنم دے چکی ہے, اب اس کا علاج اس کو کرانے کی تم اجازت دو. تو میں کہتا نہیں, میں نہیں اجازت دیتا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے. میں نے کہا ایک بندہ 80 سالہ ہے, مزدوری کر کر کے تھک گیا ہے, اگر وہ یہ کہے کہ میں تو ان ہاتھوں سے مزدوری کر کر کے تھک گیا ہوں, اب میں کٹوا دینا چاہتا ہوں, تو کیا تم اس کو اجازت دو گے کہ وہ جا کے کٹوا لے؟ تو کہنے لگے نہیں, ہم تو اس کو اجازت نہیں دیں گے. تو میں کہا کہ اگر ہاتھ کٹوانا تھک جانے کے بعد 80 سال کا ہو گیا, اگر ہاتھ کٹوانا جائز نہیں ہے تو پھر وہ آپریشن کروانا بھی جائز نہیں ہے. یہ شرعی تقاضے ہیں, شرعی معاملے ہیں, ان کو اسی طرح ان کو سوچنا چاہیے اور ان پر دین متین پر پہرا دینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواتین سائٹ سے کچھ رقم وصول ہوئی ہے.